اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جڑے ہیں اور اللہ کا کچھ ذکر کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گی اور سبحان اللہ ہم یہاں پہ آج جڑے ہیں۔ ریحانہ کی بہن باجی گزر گئی، اللہ کو جا ملی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر کے پھر ان کے لیے انشاءاللہ اور دعائیں کریں گے، اور ہم اسی لیے جڑے ہیں کہ ہم کچھ یاد آوری اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ذکر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ریمائنڈر ایک دوسرے کو دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے درمیان سے کسی کو اٹھاتا ہے تو ہمیں ایک یاد آوری ہوتی ہے کہ کل ہماری ٹرن ہے، آج ان کی تھی، کل ہم جائیں گے۔ اور اس وجہ سے ہی پہلے تو عورتوں کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں پہ نہ جائیں، قبرستان نہ جائیں، کیونکہ وہ آہوزاری کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں، روتی ہیں، چلاتی ہیں، اور پھر صحیح سے پردہ کر کے نہیں جاتی، صحیح سے زیور پہن کے جاتی ہیں جو کھنکھناتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو منع تھی اس کے لیے انہوں نے منع کیا تھا، کیونکہ جو اصل ایسنس ہے قبرستان جانے کا وہ لاسٹ ہو رہا تھا۔ قبرستان جاؤ اس لیے تاکہ تم قبر کو دیکھ کر یاد کرو کہ کل اس کے برابر میں سو رہی ہوں گی۔ اگر اس لیے جاتے ہو قبرستان تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو سو رہا ہے اسے نہیں پتا آپ آئے تھے، صرف آپ کو اور آپ کی روح کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ آئے تھے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تیاری کرنے کے لیے، اپنے اندر ریمائنڈر ڈالنے کے لیے وہاں گئے ہو، یہ جاننے کے لیے کہ کل کو میں بھی یہاں پر اس کے برابر میں کہیں پڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے پھر اس کو الاؤ کیا کہ جہاں تک آپ کو صحیح مقصد پتا ہو جانے کا تو پھر آپ لوگ بے شک جاؤ اور اپنی موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو جو تمہیں بھلا دیں کہ تم کون ہو اور کہاں جانے والے ہو اور کس لیے اس دنیا میں آئے ہو۔ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو تمہیں موت کی یاد دلائیں اور تمہیں موت کی تیاری کرائیں۔ جو لوگ موت کی یاد نہیں دلاتے اور ایک دوسرے کو یاد نہیں دلاتے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے، اور دنیا کی ہی صرف بات کرتے ہیں اور آخرت کی یاد نہیں دلاتے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو منع فرمایا۔ اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ سب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ when there is افراتفری اور بات چیت تو شیطان ہمارے درمیان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیں ایک بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن نفخہ ونفثہ وحمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ ایک خاتون آج ہمارے درمیان سے چلی گئی، کل ہم میں سے کسی کی باری ہوگی، اور کسی کو نہیں پتا کہ اگلا پل ہمارا کیسے گزرے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں گھر گھر خیریت سے پہنچوں گی یا رستے میں ہی میرا وقت ختم ہو جائے گا، ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، لیکن اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟ کیا ہم تیار ہیں اللہ کی ملاقات کو، یا ہم دوڑیں گے، یا ہماری روحیں دوڑنے لگیں گی ہمارے اندر جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا چل میرے ساتھ؟ تو ہمارا کیا اس وقت رد و عمل ہوگا؟ کیا ہم بھاگ رہے ہوں گے اس موت کے فرشتے سے کہ بھائی رک جا ایک منٹ، میرے بہت سارے کام ابھی رہتے ہیں، میں نے تو ابھی طریقے سے توبہ بھی نہیں کری، عبادت بھی نہیں کری، مجھے نہ لے جانا، رک جا ابھی مجھے بہت سارا کچھ کرنا باقی ہے؟ یا ہم یہ کہیں گے چلو میں تو اسی کا انتظار کر رہی تھی اس دن کا کہ کب تم آؤ گے مجھے لے کر جاؤ گے، تو چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں؟ کیا رد و عمل ہوگا؟ جتنی تیاری ہے اسی حساب سے ہم جائیں گے نا۔ اگر آپ مجھے آج کہیں گے میرے ساتھ چلو ایک جگہ ملنے جانا ہے، میں کہوں گی رکے رکے میں نے کپڑے بدلنے، میں نے صبح سے منہ ہاتھ نہیں دھویا ہے، میں نہائی نہیں ہوں، رکے میں نے کپڑے بدلنے، مجھے یہ کرنا، میں تیاری میں لگ جاؤں گی نا۔ لیکن اگر میں صبح سے اپنا نہا دھو کر کپڑے بدل کے بیٹھوں گی اور یہ بہن مجھے کہے گی کہ چلو میرے ساتھ، تو میں چل پڑوں گی، کیونکہ میں آلریڈی ریڈی ہوں کہیں بھی جانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے میں صبح سے ریڈی ہوں۔ تو آپ کتنے ریڈی ہیں اللہ کی ملاقات کو؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات سے بھاگتا ہے اللہ اس سے ملاقات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سب موت سے ڈرتے ہیں، کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہم تو سب موت سے ڈرتے ہیں، تو کیا اللہ ہم سے ملنا نہیں چاہے گا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، میں بھی ڈرتا ہوں، موت تو ایک مشقت ہے اور مشقت سے آئے گی ہر ایک پر، میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھ پہ آسان کرے۔ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر اللہ موت آسان کرے، موت مشقت ہے، لیکن موت کے وقت تمہارا کیا دماغ میں رد و عمل ہے، ملنے کا یا بھاگنے کا کہ مجھے ان کے سامنے نہیں جانا، اس حساب سے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے بھی آپ سے ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ اور جب ایک اچھے نیکوکار انسان کی جاتی ہے زندگی اور موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، سبحان اللہ، تو موت کا فرشتہ جب اس کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے اے روح چل میرے ساتھ، تو میں تیرے لیے لایا ہوں جنت سے خوشبودار عطر میں بھرپور ایک ریشم کا کپڑا جس میں تیری روح کو لپیٹ کر لے جاؤں گا، اور وہ روح فوراً سلپ ہو کر اس کپڑے میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلپ ہو کر آؤٹ ہونا ایسے بتایا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اگر کوئی بال مکھن میں پھنس گیا ہو اور آپ اس کو کھینچ کر نکالا تو مکھن پہ کوئی فرق پڑے گا؟ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں سے بال نکل گیا، ایسے وہ نکل جاتی ہے روح اور آ کے اس ریشم کے کپڑے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب یہ لوگ جاتی ہے، یہ سارے ملائکہ جاتے ہیں اور یہ روح جاتی ہے، اور پہلے جب آسمان پر دستک دی جاتی ہے کہ کھولو آسمان کا دروازہ، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں اور 7 جنتیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، آسمان جنت نہیں ہے، پہلے 7 آسمان ہیں، اس کے بعد 7 جنتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو دروازہ کھولنے کی بات درخواست دیتے ہیں، لیکن وہاں فرشتے خوشبو سونگھ کر دروازہ کھول دیتے ہیں کہ کوئی بہت ہی خوبصورت روح آ رہی ہے، اتنی خوشبو لا رہی ہے، آپ کو بھی دل چاہے گا نا کوئی خوشبو والا آیا تو گھر میں آ جائے، کوئی آنے دے، کوئی بدبو والا جو گٹر صاف کرتا ہے وہ آ کے کھڑا ہوگا، آپ کہیں گی پہلے تو ناک پہ ہاتھ رکھیں گی، پھر آپ اس کو کہیں گی باہر ہی کھڑے رہو اور چپل بھی باہر ہی اتار دینا پلیز، اور اندر آؤ تو وہیں کونے میں کھڑے رہو کیونکہ جہاں سے گزرے گا یہ اسمیل پھیلا دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھی خوشبو ہو، بخور جیسی خوشبو آپ ہر جگہ پھیلاتے ہیں، لیکن اگر کوئی گندی بدبو ہو تو آپ اس کو باہر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ خوشبودار روح جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ایک آسمان پار کرتے 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 7 آسمان پار کر جاتی ہے، پھر جنت کے دروازے کھلتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ روح کو ملایا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر روح کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پلیز آپ لوگ سب خاموشی سے بیٹھ جائیے تاکہ ٹاک میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو، جزاک اللہ خیر۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سب کھول دیتے ہیں دروازے اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اس روح کو، اور پھر وہ روح ملتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بارے میں جو بھی پوچھ گچھ ہونی ہے وہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اچھی روح تھی، اس کو سنبھال کے واپس اس کی لحد میں پہنچا دو۔ تو فرشتے اس کو لا کر اس کی قبر میں پہنچاتے ہیں، اور جیسے ہی پہنچاتے ہیں وہاں پر آتا ہے ایک اور کوئی نظر اس روح کو، اور وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ 2 لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، اور وہ اٹھا کر بٹھاتے ہیں اس روح کو اور پھر پوچھتے ہیں اس سے 3 سوال۔ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ تیرا دین کون ہے؟ اسلام۔ تو نے کس کو فالو کیا زندگی میں، کس کی اطاعت کی؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اوکے، تو نے صحیح کہا اور تو خوش ہو جا۔ پھر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اس کی قبر میں جہاں سے دھواں اور کوئلے اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، بدبو آتی ہے، اور فرشتہ اسے بتاتا ہے اس روح کو یہ ہے وہ جگہ جس سے تجھے بچا لیا گیا، اور پھر دوسری دروازہ کھولا جاتا ہے وہ کھڑکی بند کر کے کہ یہ خوشبوئیں جہاں سے آ رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، یہ ہے جنت کا دروازہ، یہاں تو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے جلدی آ جائے قیامت، جلدی آ جائے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور وہ دعا کرتا ہے کہ وہ جلدی آ جائے وہ وقت کہ وہ اپنی منزل کو جائے۔ پھر اتنے میں ایک اور بندہ آتا ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت
ڈریس اپ ہوتا ہے، اس کو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کون سی خوشخبری لائیں میرے لیے؟ تو کہتا ہے میں تو تمہارے اعمال ہوں، وہ اچھے اعمال جو تم نے دنیا میں کیے تھے، میں بس تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا اور ہم انتظار کریں گے اس کا جس کے لیے تم نے یہ محنت کی تھی۔ لیکن اگر جب وہ انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، وہ انسان جس نے اللہ کی بالکل منکر ہو گیا ہو، کفر کیا ہو، اور کافر کو کفر، آپ جیسے ہی کافر سنتے ہیں آپ کو دماغ میں خیال آتا ہے وہ سارے نان مسلمز جو ہے نا وہ کافر ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے کفر کیا ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے کفر کیا ہے؟ سوچ کے دیکھیے۔ جو اللہ اس کے کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ایک عمل پہ بھی انکار کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو ہونے کے لیے انکار کرتا ہے، اس کی سنت کو فالو کرنے کے لیے، وہ کافر ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو کفر میں ہیں؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں بہت کلیئر، اللہ نہیں کہتا ہے کافروں کے لیے یہ سزا ہے، کہتا ہے تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سزا عظیم ہے۔ ایمان لانے کے بعد کفر کیا، کیونکہ آپ ایمان لے آئے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا رب کوئی نہیں اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو میں فالو کرتی ہوں۔ لیکن پھر آپ فالو پڑوسی کو کرتے ہیں، فالو اپنے کلچر کو کرتے ہیں، فالو اپنے باپ دادا کو کرتے ہیں، تو آپ نے تو فالوئنگ چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ تو کچھ اور فالو کر رہے ہیں، تو آپ تو کفر کر رہے ہیں۔ تو آپ کہاں فالو کر رہے ہیں، کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور لانے کے بعد کفر کیا ان کے لیے زیادہ بڑی سزا ہے، کیونکہ تم نے جان بوجھ کے سب کچھ کیا ہے۔ بھائی جسے پتہ ہی نہیں تھا وہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں نا، تمہیں تو پتہ ہے اور تم کر رہے ہو تو تمہارے لیے تو سزا زیادہ ہوگی نا، تمہیں تمہاری ڈیوٹی پتہ ہے، رسپانسبلٹی پتہ ہے اور تم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بات یہیں پر آ جاتی ہے کہ اب یہاں پہ وہ بندے کی موت کا ٹائم آ گیا ہے جس نے نافرمانی کی اللہ کے پاس، جس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، جس نے اسلام کا راستہ نہیں چنا، جس نے تابعداری نہیں کی، استطاعت جو بھی تھی اس کے باوجود اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، ان کی اتباع نہیں کی، تو اب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس جب فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آ چل روح تیرا ٹائم آ گیا ہے، تو روح بھاگنا شروع کر دیتی ہے جسم کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھاگتی ہے، یہ برا بن عازب کی حدیث ہے جو میں آپ کو ساری سنا رہی ہوں، بائی دا وے جسٹ ٹو ٹیل یو کہ اس کا سورس کیا ہے۔ یہ برا بن عازب کی بہت لمبی حدیث ہے جو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ پھر وہ بھاگتی ہے روح، اور کہاں کہاں بھاگتی ہے؟ پہلے پیروں میں چھپ جاتی ہے، تو جب موت کا فرشتہ پیر پکڑتا ہے تو وہ جاتی ہے بھاگ کر ہاتھوں میں چھپتی ہے، گردن میں چھپتی ہے، سر میں چھپتی ہے، ادھر 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 ادھر۔ تو اب کیا کریں فرشتے؟ وہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ فرشتے ٹولیوں میں آتے ہیں، ایک اکیلا نہیں آتا، ایک ہیڈ ہوتا ہے، باقی ان کے سارے جو ہے کارندے ہوتے ہیں، وہ ہیڈ ان کو بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، اس کو گھیر لو، اور اب گھیر کر نوچ کے نکالو، ایسے نہیں ہاتھ میں آ رہا، یہ سیدھے ہاتھ سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھے ہاتھ سے نکالنے پڑتی ہے نا، تو پھر کیسے نکالیں گے اس روح کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو وہ اس روح کو نکالتے ہیں تو ایسے نکلتا ہے جیسے ململ کا کرتا اگر کانٹے دار جھاڑی میں پھنس گیا ہو اور آپ اسے کھینچ لیں تو اس ململ کے کپڑے کا کیا بچے گا؟ تو صحابہ نے کہا وہ تو بالکل چھتڑ ہو جائے گا، شریڈڈ ہو جائے گا۔ کہا یہ ہو جاتا ہے اس روح کے ساتھ، اور پھر اس کو کہتے ہیں فرشتے ہم ایک بوری کا ٹکڑا، ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آئے ہیں جہنم سے، بدبودار اور کانٹے دار، کیونکہ تیرے عمل ہی ایسے تھے، کچھ نہیں ملا ہمیں تجھے لے جانے کے لیے، تو وہاں سے لے آئے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا جہنم میں سے۔ اب وہ کانٹے دار بھی ہے، بدبودار بھی ہے، پر یہی ہے ہمارے پاس، چل آ کے بیٹھ اس میں۔ نہیں بیٹھتا تو اس کو پکڑ کے نچوڑ کے گھسا کے اس میں بٹھا کے باندھ کر اور اس کو لے کے جاتے ہیں، اور جب پہلا آسمان پہ ہی نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو وہاں سے جواب آتا ہے یہ کون سی بدبودار چیز لے آئے ہو، یہ پاک صاف جگہ ہے، یہاں ہم بدبودار چیزوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے، تو یہ دروازہ ہم نہیں کھولیں گے، جاؤ، دروازہ ہی نہیں کھلتا۔
بہت کوشش کرتے نہیں کھلتا، تو وہ پوچھتے ہیں یا رب اس کو کیسے ملائیں تم سے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے ملنے کے قابل ہی نہیں ہے، نہ یہ میرے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ تو فرشتے بیزار ہو کے اس کو وہیں سے پھینک دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہے۔ وہ جا کر ہر چیز سے گھسڑتی ہوئی وہ روح جا کر قبر میں پہنچتی ہے، کیونکہ اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے کہ اس کو ہم وہاں تک پہنچائے، چاہے وہ بڑا عزت دار انسان تھا دنیا میں، یا وہ بہت بڑی عزت دار انسان تھی دنیا میں، چاہے وہ مہارانی تھی اور وہ مہاراجا تھا، کوئی بھی تھا۔ آپ کے عمل آپ کو دکھائیں گے آخر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، دنیا سے نہیں فرق پڑتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آ کے لحد میں گرتا ہے، تو فوراً ہی وہ دو فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اب تم لوگ کیا کرنے آئے ہو میرے ساتھ؟ کہا ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور آپ سے سوال کریں گے۔